بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، دیگر حاضرین گرامی اور سامعین کرام، اس سے پہلے تدبر قرآن کے تعلق سے جو ہمارا درس ہوا تھا، سورہ فاطر کے سے متعلقہ بعض امور کا تذکرہ ہوا اور یہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس سورت کی پہلی آیت کو ہم نے تلاوت کیا تھا، لیکن اس کا ایک پہلو جو اختصار کے ساتھ ذکر کرنا تھا بیان سے رہ گیا تھا، لہٰذا میں صرف اشارہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا، فرشتوں کو دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا نمائندہ اور پیغمبر بنانے والا، اور وہ تخلیق میں، مخلوق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں فرشتوں کے تذکرے میں جو عقیدے سے متعلق یا غیب سے متعلق ایک بات تھی، بس اس کا اشارہ مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا اس میں ذکر کیا، اسی بنیاد پر اس کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے، اور ان کے تعلق سے ذکر کیا کہ ان کے دو دو تین تین چار چار پر ہوتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ پر ہوتے ہیں فرشتوں کے، لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ غیب سے متعلق باتیں ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا صحابہ سے لے کے آج تک یہ اصول اور قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ غیب سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، قبر کی بات ہو، برزخ کے عالم برزخ کے جملہ تفصیلات، پھر اس کے بعد حشر و نشر، فرشتے، اللہ کی ذات صفات اور اس سے متعلقہ امور، جنت جہنم، جتنی بھی غیبیات ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور اصول ہے کہ قرآن اور حدیث اس کے جاننے کا بس واحد ذریعہ ہیں، وحی الہی، اور قرآن و حدیث یا وحی الہی میں جس کے بارے میں جتنی تفصیل بیان کی گئی ہے ہم اتنا ہی مانتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس سے زیادہ ماننا یا اس میں کمی کرنا، یعنی انکار کچھ چیزوں کا کرنا، دونوں گمراہی ہے، کفر کا راستہ ہے۔ اچھی طریقے سے اس بنیاد کو پکڑنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس بنیاد کو مضبوطی سے نہیں تھاما وہ کسی نہ کسی شکل میں گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے گمراہ فرقے اور آج بھی جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ملیں گے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ ایمانیات اور عقائد کے سلسلے میں اس قانون کا لحاظ نہیں رکھ سکے۔ تو فرشتوں کے تعلق سے جو ہمارے ایمان کی ایک بنیاد اور رکن ایمان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالملائکہ، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ حسب ضرورت ان میں سے کچھ کو پیغمبر بناتا ہے۔ ان کی تخلیق کے سلسلے میں یا ان کی ذات کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے جو کچھ صفات بتائی، جیسے یہ کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں، ان میں ان کی تعداد نامعلوم ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں، اس کے حکم کی نافرمانی، خلاف ورزی کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایسی اور کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ دو تین چار پر الگ الگ فرشتوں کے ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی رفتار ہوتی ہے۔ کیا شکل کے پر ہوتے ہیں؟ ہمارے سامنے جب پر کا ذکر ہوتا ہے تو پرندوں کے پر کا تصور ابھرتا ہے۔ کیا ہم ایسا ہی مانیں؟ اگر ہم ایسا مانیں گے تو غیب کی چیز کو ہم اپنی آنکھوں اور اپنے تصور کے مطابق تشبیہ دینے والے بن جائیں گے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پر کا یا بازو کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو بہت سارے پرندے، حیوانات ہیں، لیکن جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں ان کے پروں اور بازوؤں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چمگادڑ کے پر اور بازو کا
کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے، پرندوں میں الگ الگ پرندوں کے بازوؤں میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے، رنگوں کا، ساخت کا، قوت کا، اور بھی کئی چیزوں کا۔ تو بہرحال یہ تو مخلوق جو ہمارے سامنے مادی طور پر دکھائی دیتی ہے، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، ان کے پر کیسے ہیں ہمیں نہیں بتائے گئے، لہذا اس سلسلے میں قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی 2 2 3 3 4 4 پر ہیں اور کچھ زیادہ بھی کرتا ہے۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر۔ اس سے پہلے بھی وحی کے نزول کے بعد جب آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور گھبرا گئے تھے تو آسمان اور زمین کے بیچ میں پورا افق ڈھک گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت سے، اور اس روایتوں میں ہے کہ ان کے 600 پر تھے۔ گویا یہ بھی ایک وضاحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، تو یہ 2 3 4 پروں تک محدود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو عموم پر رکھا کہ اللہ مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، تو اب اس میں کئی چیزیں آ گئی کہ مخلوق کے حسن و جمال میں، طاقت و قوت میں، جسامت و قد و قامت میں، ایک یہ، یا پھر مختلف قسم کی الگ الگ مخلوقات اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری گفتگو جو ادھیری چھوٹی تھی موضوعات اس سورہ مبارکہ کے مواضع یعنی موضوعات پر۔ پہلا موضوع جو ذکر کیا تھا کہ اللہ عز و جل کی دنیا میں مخلوقات پر نعمتیں اور انعامات کا بیان، آیت نمبر 3، آیت نمبر 9، 11، 12، 13 ان کا تذکرہ ہو چکا تھا پچھلے دروس میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، یہ آیتیں پڑھی گئی تھی۔ آیت نمبر 13، 12، 9 میں ارشاد ہے واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، یہ ہواؤں کا تذکرہ، پھر ہوائیں جو بدلیوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، بارش برساتی ہیں، اس کے ذریعے سے جو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ میں یاد دلا رہا ہوں، یہ مضمون گزشتہ درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی، نطفہ، اور پھر اس سے آگے کی تفصیلات، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے اس کا بھی بیان تھا۔ آیت نمبر 12 اس میں 2 سمندروں کا تذکرہ کیا گیا تھا، وما یستوی البحران، یہ آیت میں صرف یاد دلا رہا ہوں، اس پر کچھ ہلکی پھلکی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ ہی کی ذات اور شان یہ ہے کہ وہ رات میں دن کو اور دن میں رات کو داخل کرتا ہے، اور پھر سورج اور چاند کو تمہارا تابع بنا رکھا ہے، اس کو چلا رکھا ہے۔ اس کا تذکرہ آیت نمبر 13 میں ہوا تھا۔ آیت نمبر 27 پر ہم آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اس سے پہلے آیت نمبر 27 کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کو دوسرے مضمون کے تحت ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اور انسانوں میں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، یعنی رینگنے والے زمین پر اس کو دواب کہا، جن کے پیر نہیں ہیں رینگ کر چلتے ہیں، اور انعام 4 پائے والے جانور، یہ سارے جانور مختلف الالوان، یہ الگ الگ رنگتوں والے ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے پہاڑوں راستوں کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑ راستے بھی الگ الگ رنگوں کے ہیں، مختلف قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے، پہاڑ بنائے۔ ابھی ہم اس آیت کا تذکرہ آگے کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسانوں میں بھی، جانوروں، چوپایوں میں بھی مختلف رنگتوں کے حامل وجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طریقے سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو حقیقت میں عالم ہیں۔
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست، غالب اور بخشنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اس سے بھی آخر میں انہوں نے استدلال کیا، وہاں پر ہم دو جملوں کی تشریح کریں گے۔ یہاں جس مضمون کے تحت اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو یہ الگ الگ رنگ، الگ الگ، کہیں کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گندمی ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی مائل بزردی، کوئی مائل بسرخی ہوتا ہے، الگ الگ رنگوں کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اور سورہ رعد میں یہ مضمون گزر چکا کہ الگ الگ چہرے بنائے، کتنی بڑی تعداد ہے، اور بمشکل کوئی کسی کا مکمل ہم شکل ہوتا ہے، بعض ہم شکل بھی ہوتے ہیں بہت کم، تو ان میں بھی تمیز اور پہچان کی کچھ نہ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ قریب کا انسان جان پہچان لیتا ہے۔ ایک عام آدمی سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے تو سارے جانور، سارے کوے، سارے پرندے ایک جیسے نظر آتے ہیں، کووں کی نسل کے سارے کوے، لیکن آپ دیکھیں کہ کووں میں ایک نر اور مادہ، کبوتروں میں ایک نر اور مادہ اپنے نر اور اپنے مادہ، اپنے جوڑے کو، اپنے رشتے کو پہچانتا ہے، ہمیں دقت ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن جانوروں کے بیچ رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جو قصاب برادری ہے، اگر وہ جانوروں کو پالتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر پہچان اور معرفت اس درجہ ہو جاتی ہے کہ ان کا جانور کٹ جائے، کٹنے کے بعد چمڑا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی جانور ہے۔ جو جس فن سے متعلق ہوتا ہے اس کی مہارت رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا کاروبار کرنے والے ہاتھ میں کپڑا لے کر پک پھنی بتا دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ دنیا کے معاملے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو تشریح کی کہ ایک آدمی سکہ اچھال کر بتا دیتا ہے کتنے گرام تولے ماشے کا ہے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں جانتا۔ یہ مہارت دنیا کے معاملے، تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر گنائی، ذکر کیا کہ جانور، پرندے اور مختلف موجودات جو ہیں ان کو الگ الگ رنگ روپ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ اللہ سے اس کے یہ چیزیں اور باتیں جو لوگ جانتے ہیں، جس کا حقیقی علم رکھتے ہیں، اللہ سے وہی بندے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑی سی تشریح کر ہی دوں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ علم تین طریقے کا ہے، یا عالم تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ عالم جو مکمل ہے، عالم باللہ، اور عالم بے امر اللہ، اللہ کے معاملات کا جاننے والا اور اللہ کی معرفت رکھنے والا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کو جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اس کے دل میں خشیت بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، ایمان یقین ہوتا ہے، اور معلوم احکامات کو بھی جانتا ہے، یہ حقیقی عالم ہے۔ ایک عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے لیکن احکامات کو نہیں جانتا، تو اللہ کا ڈر اس کو ہے، احکامات سے ناواقف ہے۔ ایک وہ ہے جو احکامات سے واقف ہے، معلومات بہت ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ عالم نہیں ہے، اگرچہ اس کو معلومات بہت ہو، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، اس کے علم کا ڈنکا لوگوں میں پیٹا جاتا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ تو جو شخص عالم باللہ اور عالم بامر اللہ دونوں طریقے سے علم کا حامل ہوگا، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے نزدیک اور قرآن کے اس ارشاد کے مطابق عالم ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اس آیت سے واضح ہے کہ وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرنے کا پورا حق ادا کرے گا۔ جس کا علم اور علمی مقام جتنا اونچا ہوگا، اللہ کی خشیت کا درجہ بھی اس کا اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ سے کہا کہ انی اخشاکم و اتقاکم للہ، میں تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ وہ جو تین لوگوں نے کہا تھا نا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، ان سے جب جا کے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم والا ہوں، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا، تقوی اور خشیت والا ہوں، اور میرا یہ طریقہ ہے۔ تو نبی کا علم
یعنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی سب سے اعلیٰ تصویر پیغمبر کی ہوتی ہے، اور پیغمبروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل رہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 28 کے بعد آیت نمبر 41 کا بھی تذکرہ کیا کہ اس میں ارشاد ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھا ہے کہ وہ ڈول جائیں، یعنی ان کے ڈگمگانے اور ڈولنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے۔ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی آرام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کی محوری اور مداری گردشیں اگرچہ جاری ہیں لیکن ہم پرسکون ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ ڈگمگا جائیں، ڈول جائیں، ہاں یہ جو مسخر ہیں اور کنٹرول میں ہے، یہ کنٹرول اگر ان کا اٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، ڈگمگانے سے روک سکے۔ ان کے اندر جو بھونچال اور ڈگمگاہٹ آئے گی کوئی نہیں روک سکتا۔ پروردگار ہی کی طاقت، قوت اور اختیار ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نظر آتی ہے کہ صرف اللہ کی طاقت ہے جو یہ کر سکتی ہے۔ دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر، آپ پر، پوری مخلوقات پر مہربانی اور رحمت بھی ہے کہ اس نے ایسا ماحول بنا کر ہم کو دیا جو جینے کے لیے بالکل سازگار اور بہتر ہے۔ اگر یہ ڈول جائیں، زائل ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے جو ان کو روک لے، تھام لے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ حلیم ہے، حلیم بردبار۔ اتنی ساری نافرمانیاں اللہ کی جا رہی ہے اس کائنات میں، روئے زمین پر، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزیاں دے رہا ہے، اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کر رہا ہے، عذاب نہیں دے رہا ہے، موقع پر موقع دے رہا ہے، چونکا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے سے ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، لوٹ آؤ، توبہ کر لو۔ جب تک موت اور قیامت کی علامتیں واضح نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ سختی کا سلوک نہیں کر رہا ہے، غلطیاں ہونے کے باوجود موقع دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ وہ حلیم ہے، اور حلیم ہونے کے ساتھ ساتھ غفور بھی ہے، انتہائی بخشنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں کیا، اور آیت نمبر 45 جو آخری آیت ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے ابتدا اور آخر کے مضمون کے تطابق کے موافقت کے ضمن میں گزر چکا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کرنیوں اور کمائیوں کی بنیاد پر جو کچھ کرتوت ہے اس کی بنیاد پر پکڑ کرنے لگے، مواخذہ کرنے لگے، تو روئے زمین پر، سطح زمین پر کسی دابہ کو، کسی رینگنے اور چلنے والے وجود کو چھوڑتا نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ يُؤَخِّرُهُمْ، انہیں ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو خوب جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت پر پچھلے درس میں تھوڑی سی تفصیل گزر چکی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ پہلا مضمون ذکر کیا تھا سورہ فاطر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، متعدد نعمتوں کا تذکرہ یہ پچھلے اور اس ہفتے میں ہم نے مکمل کیا۔ نمبر 2، دوسرا موضوع یا مضمون ہے بیان، اس بات کا بیان کہ رسولوں کا بھیجنا سب سے عظیم نعمت ہے، وَأَعْظَمُ رَحْمَةٍ بِالْعِبَادِ، اور بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت اور مہربانی ہے۔ ہم پر اللہ نے بہت سی یہ ہم اور آپ نہیں سمجھتے، جانتے نہیں ہیں، اور اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ ہاں، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں، آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن امت اسلامیہ، ہم تمام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ سننے جاننے کے باوجود وہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے، اپنے رویے اور برتاؤ سے یہ کہتی ہے کہ ہم نعمتوں میں کون سی نعمت قیمتی ہے اس کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کا صحیح علم اور ادراک حاصل کر لیں تو ہمارے نزدیک قرآن حدیث، اس کو سیکھنا، اس کے جاننے والے علماء سب سے زیادہ مرتبے والے بن جائیں گے، سب سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہم پہچانیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانے وہ اس سے آنکھیں بند کر کے، غلاف میں بند کر کے رکھ دے، صرف رمضان میں تلاوت کرے، وہ بھی طوطوں کی طرح گلے سے نیچے نہ اترنے والی تلاوت۔
اس میں تدبر نہ کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، رب العالمین کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہم کو جو کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، گھر بار، رشتے پیوند جو کچھ دیا، علل اطلاق کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا ہے۔ دونوں کو ملا کے کہیں تو اللہ نے جو ہدایت کا انتظام کیا، تو یہاں کہہ رہے ہیں آیت نمبر 24 کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انا ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا، ڈرانے والا، ہاں بشارت سنانے والا، ڈر سنانے والا، یہ ترجمہ کرتے ہیں بہت سارے علماء کہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کن لوگوں کو بشارت؟ جو ایمان والے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ کن لوگوں کو ڈرانے والے؟ جو اس کو نہیں مان کر کفر، شرک، خرافات اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی والا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں رسول نہ آیا ہو، ہر نبی میں، ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ اس آیت کے عموم سے پتہ چلا دنیا میں، کائنات میں کوئی قوم اور امت نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو نہیں بھیجا، اور سیاق و سباق اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بشارت اور نذارت ہر امت کی اولین ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کی تکمیل کا انتظام پیغمبروں کو بھیج کر کیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن تیمیہ کے الگ الگ اقوال میں اس سے پہلے متعدد بار پیش کر چکا ہوں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو جو کھانا، پانی، ہوا، آج کی زبان میں کہہ لیں آکسیجن جو ملتی ہے، ہمیں اگر آکسیجن نہ ملے تو کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ ابھی یہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے دنیا سے، ماحول سے، کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ کوئی 1 منٹ، کوئی 2 منٹ، وہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ دم توڑ دے گا آدمی، کسی کی بہت لمبی سانس ہے تو تھوڑا اور وقت لے لے گا، جی نہیں پائیں گے۔ تو آکسیجن یا ہوا نہ ملنے سے جو نقصان ہوگا، کھانا اور پانی نہ ملنے سے جو نقصان ہوگا، اور دوسری نعمتوں کے چھن جانے سے جو نقصانات ہوں گے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہدایت نہ ملنے والا نقصان ہے، کیونکہ آپ کو ہوا، پانی، کھانا پینا نہیں ملے گا تو آپ کی جان جائے گی، شریر کا نقصان، جسم کا نقصان۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت، قرآن، حدیث، پیغمبر کی تعلیمات سے آپ اور ہم یا کوئی محروم رہے تو دنیا بھی درندگی، بے اصولی، بدنظمی اور غیر فطری اعمال کا شکار ہوگی، یعنی سعادت سے محرومی کا شکار ہوگی۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ سعادت سے محروم ہے، اس کا دل مردہ ہے جو ہدایت سے محروم ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور پھر آخرت میں، ابھی دنیا چھوڑ دیجئے، آخرت میں جو شخص کفر و شرک، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر مر گیا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا، انتہائی بھیانک عذاب جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ جسم 100 مرتبہ مر جائے وہ نقصان کوئی مطلب نہیں، وہاں جہنم میں جہنمی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پکاریں گے بار بار۔ ابھی اسی میں مضمون آئے گا کہ اللہ پروردگار ہمیں موت دے دے، دنیا میں پھر سے بھیج دے۔ اب وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، لیکن ایسا سنا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا مضمون بیان کرتے ہوئے کہا بیان ان العزت انما تکون فی طاعت اللہ، اس بات کا بیان کہ عزت، غلبہ، دنیا کی عزت اور غلبہ، لوگ اسی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور اس چکر کے لیے آج کل ہمارے ہاں میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ اوپر سے کپڑا بہت صاف ستھرا، اندر سے چڈی پھٹی ہوئی، اور جو زیر جامہ ہے وہ انتہائی گندا اور غلاظت سے لت پت، لیکن اشتہار بھاری، اور اس پر لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اندر سے برا ہوں، آپ کو باہر میں نے ظاہر کیا کہ میں بہت نیک ہوں، اور آپ میں سے 4 نے تعریف بھی کر دی کہ ہاں مولانا بہت اچھے آدمی ہے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ میں خوش ہو گئے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اگر میرا ضمیر زندہ ہے تو مجھے خود اس پر غیر مطمئن ہونا چاہیے کہ انہوں نے میری ایسی تعریف کی جو میرے اندر ہے ہی نہیں، جس کا میں مستحق نہیں ہوں۔ لیکن دنیا کا آج بہت بڑا طبقہ، دوسروں کو چھوڑیے، دین سے جڑا ہوا طبقہ بھی اپنے آپ کو دیندار بتانے کے لیے، اندر سے کتنا بھی بددین ہے، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتا ہے۔ مالیگاؤں کے شاعر، صوفی شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے، میں کئی مرتبہ بولا کہ ہمارا شہر بھی جادوگروں کی بستی ہے، گناہ ہوتے ہیں، مجرم نظر نہیں آتے،
کون سا گناہ آج نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیے کسی بھی مجرم سے جا کے بات کیجئے تو آپ کو بات کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن سارے منہ بند ہو جائیں گے، جسم کے دوسرے اعضاء بولیں گے، سچ بولیں گے نا جو چھپا رہا ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو عزت کے چکر میں لوگ گناہ کرنے کے بعد جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ چھوڑ کر اگر حقیقت میں آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری شریعت کی پابندی کر رہے ہیں تو دنیا کے کتنے بھی طاقتیں آپ کے خلاف پروپیگنڈائی بن جائیں، دنیا کے سارے ریڈیو، سارے ٹی وی چینل، سارے نیٹ اور ویب سائٹس اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، اگر آپ کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی عزت پر بٹا نہیں لگے گا۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال آپ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوت سے جس دن سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا، کفار مکہ اس کے بعد آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کو داغدار بنانے، مجروح کرنے کی مخالفین نے کتنی کوششیں کی، سب ناکام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں بار بار دکھایا کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا اگر توبہ نہ کیا ہو، اچھا نہیں ہوتا، کھلے کھلے طور پر عذاب کا شکار ہوئے۔ کوئی اللہ کے بندگان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا تو کوئی دوسرے عذاب اور فتنوں کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا۔ کسی نے آپ کی نبوت یا آپ کی شخصیت پر ڈاکہ ڈالنے یا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی حیضہ ہوا، مرنے سے پہلے منہ سے پاخانہ آیا اور بیت الخلاء میں موت پائی۔ آج قادیانیوں کے سامنے بیان کرو تو اس پر کیس کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ شیخ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے خود اس کے بیٹے کے حوالے سے یہ آیت بیان کی ہے۔ خیر، تو عزت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب۔ جو شخص عزت چاہتا ہے، عزت کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے، ہم عزت جو ذلت کے ضد میں اردو میں کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ اللہ کا نام عزیز اسی سے ہے، اس میں زبردست ہونا، غالب ہونا، اور ذلت کے مقابلے کے ضد والا معنی ہونا۔ العزیز جو اللہ کا نام ہے اس کے 3 معنی ہیں، اس پر اللہ کے اسماء و صفات پر دھولیے میں نے خطاب کیا تھا، ان کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ موقع رہے گا یہاں بھی بیان کریں گے۔ تو جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ العزیز ہے، اس کی صفت عزت ہے، اس کا نام العزیز ہے۔ تو ساری عزت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب روزی اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ کا ہے وہ اللہ سے مانگیں گے نا۔ یہ سمپل لاجک قرآن نے بیان کیا ہے، جو قرآن کی نقلی دلیل ہے اور عقلی بھی، میں کئی مرتبہ بیان کیا، ایک دم سمپل بات، دنیا کے جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ جانتا ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اب آپ جو ہے اس قلم کو اگر چاہتے ہیں، مجھ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ امیر جماعت سے، شیخ عبدالتواب سے، ایاز بھائی سے، ان سے نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم کو جو ہے یہ مولانا کا قلم آپ دے دیجئے، مولانا کا قلم آپ مجھے دے دیجئے۔ یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ بھائی جو آپ خود کہہ رہے ہیں مولانا کا قلم ہے، ہمارا ہے نہیں، تو جو میرا نہیں ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کیا؟ یا مجھ سے آپ کہیں کہ بھائی ان کے پاس ہاتھ میں جیب میں جو ہے وہ مجھے دے دیجئے، تو میں کہوں گا کہ ان کے پاس جو ہے وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ سمپل بات ہے نا، یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہی بات اللہ نے توحید کے بیان میں بار بار قرآن میں پیش کی کہ آسمان زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء، پیغمبر، ملائکہ، دیوی دیوتا جو بھی وجود ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ اس صورت میں کہا کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی دار چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب مالک ہے ہی نہیں تو ان سے مانگنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ قلم آپ مجھ کے، میرے قلم کسی دوسرے سے نہیں مانگتے، وہ اللہ کی کائنات، اللہ کی ملکیت کی چیزیں غیر اللہ سے کیسے مانگتے ہو؟ کتنی بڑی حماقت۔ کوئی پیر بابا، آپ جو بھی نام رکھ لیں اپنے طور پر، آپ کے نام رکھنے سے وہ ہو جائیں گے؟ کوئی غوث بن جائے گا، کوئی مشکل کشا بن جائے گا، کوئی دستگیر، کوئی غریب نواز ہو جائے گا؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ کچھ نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ یہ غوث ہے، یہ دستگیر ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
یہ لوگوں کے رکھے ہوئے چھوڑے ہوئے نام ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یہ توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ خیر، تو بہرحال میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزت ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب جیسے روزی اللہ کی ہے تو اللہ ہی دے گا، شفاعت قرآن نے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب اللہ کا اختیار ہے تو کوئی دوسرا کیسے دے سکتا ہے؟ کتنی سمپل بات ہے۔ ایسے ہی عزت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ ہی دے گا۔ اب اللہ کیسے دے گا؟ اس کی فرما برداری کیجیے۔ جب آپ عزت چاہتے ہو تو وہ اللہ کا اختیار ہے، آپ اللہ والے بن جائیں تو عزت آپ کے اختیار ہے۔ تو اس سبق کو بہت موٹا سا لیکن بنیادی سبق ہے، ہمارے دل و دماغ میں، کان میں آتا ہے، دل میں نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کا وہ نعرہ، 16 سال کی عمر کا آدمی جا کر اجنبی ملک میں، اندلس جس کو آج اسپین کہتے ہیں، اس وقت فتح کیا تھا۔ پرتگال اسپین ایک تھا، جو آج کا پرتگال ہے، اسپین ایک تھا، اندلس۔ کس نے فتح کیا؟ طارق بن زیاد، 16 سال کی عمر میں۔ ہاں، کہا کہ یہ زمین دوسروں کی ہے، یہ ہے، اس سے کہا گیا تو اس کا ایک جملہ علامہ اقبال کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کا نعرہ، ہر ملک و ملک ماست، ملک خدائے ماست۔ ہر ملک اللہ کا ملک ہے اور اللہ کے ہم ہیں، اس لیے سارا ملک ہمارا ہے۔ عزت اللہ کی ہے، شفاعت اللہ کی ہے، ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ اس کا حصہ ہمیں عطا فرمائے گا جس کے ہم حقدار ہوں گے۔ تو اللہ کی فرما برداری میں عزت ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب، اچھی باتیں اسی کی طرف چڑھتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، کیونکہ کلمات، فرشتے، ساری چیزوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کی طرف چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے۔ ہاں، آگے نمبر 4، استعراض الدلائل الکونیہ لاستحقاق الوحدانیۃ للہ تبارک و تعالی، کائنات کے دلائل کو پیش کرنا، اس تناظر میں بندوں کے سامنے اس سورہ فاطر میں کائنات کی، افق کی، آفاق کی دلیلوں کو پیش کرنا، اس معنی میں، اس مقصد سے کہ اللہ ہی وحدانیت کا حقدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ان چیزوں میں اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اب یہاں بھی متعدد آیتوں کا انہوں نے حوالہ دیا، آیت نمبر 9، 12، 13، 27، 28۔ یہ اس میں سے صرف 27 نمبر آیت جو ہے میں نے صرف اشارہ کیا، 9، 12، جس میں انسانوں کی تخلیق، 2 سمندروں کا ذکر، پھر پہاڑوں کا ذکر، اور مخلوقات کا، ہم کو جو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اس کا تذکرہ، پھر جوڑا جوڑا بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے بھی دی، اپنی توحید کے دلیل کے طور پر بھی، کہ یہ سارے کام کارنامے جو ہم اپنی نگاہوں سے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، کیا ہماری مشیت اور مرضی تھی؟ کیا ماں باپ کی کوئی اس میں قدرت ہے؟ اسی طریقے سے کسی اور مخلوق کا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ جو آیتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 9، 12، 13، اس میں 27 نمبر آیت جو میں نے صرف اشارہ کیا تھا اس کا میں پھر سے ذکر کروں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے، تم نے اس پر غور نہیں کیا، کس بات پر؟ کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، ایک بارش برساتا ہے، پھر اس سے کیا کیا نعمتیں اور زندگیاں اٹھتی ہیں، جی اٹھتی ہیں، وہ سب قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا۔ یہاں کیا فرمایا آگے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اس پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگتوں کے پھل پیدا کیے، الگ الگ رنگ کے پھل، الگ الگ علاقوں کے پھل۔ آج دیکھیے اس میں کتنی حکمتیں وابستہ ہیں، الگ الگ رنگ اور الگ الگ پھل۔ اب ان پھلوں میں الگ الگ تاثیر ہے، کسی میں غذائیت کا مختلف پہلو ہے جو ہمارے لیے صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی میں لذت کا سامان بھی ہے، یعنی ایک طرف غذائیت ہے، ایک طرف دوا علاج کا سامان ہے، صحت کا ذریعہ ہے، دوسری طرف لذت اور تفریح کا بھی سامان ہے۔ پھر دکھائی دینے میں بھی کچھ پھل بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اگر ان کے باغات لگے تو وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، آب و ہوا کو موافق بنانے میں بھی ان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ان پھلوں میں کچھ گودے ہیں،
کچھ کھانے کی چیزیں ایسی جو انسان استعمال کرتا ہے، اس کے چھلکے اور اس کا درخت اور اس کے بہت سارے اجزاء جانوروں کے کام آتے ہیں۔ ان میں سے کئی اجزاء ایسے ہیں جو تیل بھی دیتے ہیں، جو چھال اور لکڑی کی شکل میں انسان کی ضرورت پہ پوری کرتے ہیں۔ یہ درخت جو ان پھلوں کے اور مختلف چیزوں کے جو درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑیاں کتنا ہی استعمال ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک گاڑی میں ہم لوگوں نے قوالی سنی، چاند پہ جانے والے انسان دیکھ تماشا لکڑی کا، اس میں قوال نے، مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ یاد ہے کہ وہ بیان کیا کہ اللہ نے لکڑی پیدا کی، انسان جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر مرنے تک، قبر میں جانے تک برگے وغیرہ کی شکل میں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر، وہ لکڑی کی، ٹیبل لکڑی کا، کھڑکی لکڑی کی، دروازہ لکڑی کا، چارپائی لکڑی کی، جھولا جب پیدا ہونے کے بعد جو چارپائی جس پر لٹایا گیا وہ لکڑی کی، جھولا لکڑی کا، ہر جگہ لکڑی کا استعمال۔ اللہ نے ایک نعمت کی کتنا ہی استعمال ہے، ملٹی پرپس، کثیر المقاصد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پانی اتارا اور پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کے پھل پیدا کیا، الگ الگ رنگتوں کے، مختلف کیا ہے، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں سے بھی جدد، جدہ جدہ تینوں لفظ ہے، اس کی جمع ہے جدد۔ اس کا ترجمہ کئی کرتے ہیں، جدد یعنی ٹکڑا، حصہ، لکیر، راستہ، جدہ مانے راستہ، لکیر، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا دھاریاں۔ پہاڑ کے بھی کچھ حصے بنائے جس میں سفید ہے، سرخ ہے، یا سفید اور سرخ دھاریوں والے پہاڑ بنائے، دونوں ترجمہ کیا۔ مختلف الوانها، ان کی بھی مختلف رنگتیں ہیں۔ وغرابیب سود، اور انتہائی گہرے سیاہ، غرابیب غربیب کی جمع، سود اسود کی جمع، اسود کالا، اور غربیب بھی اسی کی تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عرب لوگ جب کسی کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گہرا سیاہ ہے تو اس کو کہتے ہیں غربیب اسود، اسی کی جمع ہے۔ وغرابیب سود، یعنی ہم اس کو یوں کہہ لیں جو ہماری زبان میں کہتے ہیں کالا بھجنگ، لیکن یہ تاریکی کے لیے ہے تو انتہائی گہری تاریکی، گہرا کالا۔ تو ایسے پہاڑ بھی ہیں جو گہرے کالے ہیں۔ اب یہاں پہاڑوں کی الگ الگ قسموں، ان کے راستوں اور اس کی رنگتوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کے جدید جغرافیائی تحقیقات، زمین اور زمین کی پرتوں اور اس کا علم، پھر کیسی زمین میں کیسے ذرات ہوتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں کون سی دھاتیں ہوتی ہیں، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں یورینیم، کہیں فلاں، کہیں ابرق، تو ان زمینوں کی رنگتوں سے اس زمین کی حیثیت، اس میں موجود معدنیات اور بہت ساری چیزیں اہل فلکیات اور جغرافیہ دان طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس زمانے میں ایسے اشارات موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں، زمینوں اور ان کی الگ الگ رنگتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی الگ الگ نعمتوں کا ذکر کیا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ رنگتیں الگ ہیں، زمین کی تاثیر الگ ہے، الگ الگ زمینوں میں الگ الگ پیڑ پودے، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پھلوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے کہ کچھ پھل ہمارے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جو اچھے کہلاتے ہیں، دوسرے علاقے میں نہیں ہوتے۔ فلاں شہر کا، ناگپور کا مثال کے طور پہ سنترا مشہور ہے، فلاں مقام کا چیکو مشہور ہے، فلاں علاقے کا آم مشہور ہے، فلاں علاقے کا فلاں پھل مشہور ہے۔ یہ اسی طریقے سے گیہوں، چاول، غلات، کھجوریں مدینہ کی سب سے اعلیٰ۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ چیز جو جہاں کی اعلیٰ ہوتی ہے اس کا وہی تنا اور وہی شاخیں، بیج لا کر اگر دوسری زمین پر بویا جاتا ہے تو وہ اتنی شاندار اور اتنی زیادہ پھلدار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں۔ یہ زمینوں کی تاثیرات، آب و ہوا کی تاثیرات کا معاملہ ہے الگ الگ فرق سے، ساتھ ہی ساتھ اس کی بنیاد پر دنیا کا کاروبار اور تجارت چل رہا ہے۔ اگر پوری دنیا کی کھجوریں مدینہ کی کھجور کے جیسی ہو تو مدینہ والی کھجور کون منگائے گا؟ قیمتی بنا زیادہ قیمت پہ کون خریدے گا؟ سارے علاقے کے سنترے، سارے علاقے کے چیکو، آم ایک جیسے ہوں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز کوئی خریدے گا نہیں۔ تو یہ نظام معیشت اور کاروبار کو فروغ نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے سے لوگوں کے روابط، تعلقات اور بہت ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے پہاڑ بنائے، وغرابی بسود، اور اس کے بعد وہ آیت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، جس کے آخر میں کہا کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہ توحید کی دلیلیں بھی بنتی ہیں، کائنات کی یہ نشانیاں۔ نمبر 5،
اقسام الناس فی تلقی القرآن الکریم، قرآن کو اخذ کرنے میں سورہ فاطر کے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، ہاں تو اب اس نعمت کو اخذ کرنے، اس کو اخذ کرنے لینے اور اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے سلسلے میں لوگ الگ الگ قسم کے ہیں۔ بڑے شاندار ہے، ابھی کچھ ہفتہ پہلے میں نے اور پہلے بھی اس پر ان آیتوں پر جمعہ کا خطبہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کر لیا ان کو الکتاب کا وارث بنایا۔ قرآن کی یہ آیت پوری امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن بندوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا وہ ہمارے چنے ہوئے، استفینا، ہم نے جن کو چن لیا، منتخب کر لیا، یعنی یہ بندے قرآن کے وارثین منتخب بندے ہیں۔ قرآن سے ہم کو یہ عزت مل رہی ہے اور قرآن ہی کو چھوڑ دیں، یعنی عزت ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہم کو عزت مل رہی ہے اور ہم قرآن سے لا تعلق ہو جائیں۔ کتنی بڑی ظلم کی زیادتی کی بات ہے۔ ہاں کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اب اللہ نے وارث بنایا، دے تو دیا یہ عظیم الشان نعمت، اب لوگوں کا برتاؤ کیا ہے یہ سورہ فاطر کی آیت کا اگلا حصہ بیان کرتا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اب یہ قرآن کو کے وارث بننے والے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ہاں قرآن کو مان رہے ہیں، ایمان تو لا رہے ہیں، لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، فرائض میں کوتاہی، ہاں حرام یا ممنوعات کے ارتکاب میں کوتاہی ہے، ان لوگوں کو ظالم کہا گیا۔ ہاں فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد، ان سے اونچا درجہ ان لوگوں کا ہے جو درمیانی ہے، مقتصد درمیانی چال چلنے والے، متوسط طبقہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ان سے بہتر ہیں ظالم سے، فرائض پر عمل کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شریعت کی مخالفت ہو جاتی ہے، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، فضائل کے کام میں آگے نہیں رہتے، اونچے مقامات کی طرف نہیں لپکتے، تو یہ درمیانی لوگ ہیں، گناہ سے تو بچتے ہیں، ہاں مکروہات سے ممنوعات سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے، کچھ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، یہ مقتصد ہیں۔ ومنہم، اور تیسرا طبقہ سب سے اعلیٰ کون ہے قرآنی لوگوں کا؟ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، وہ ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے نیکیوں میں پیش رہنے والے ہیں، آگے آگے، فرائض ہی پر عمل نہیں کرتے، فضائل پر بھی عمل کرتے ہیں، حرام ہی سے نہیں بچتے، مکروہات سے بھی گریز اور پرہیز کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، ہاں یہ تین طبقات قرآن کے بتائے گئے قرآن پر عمل کرنے والوں کے، کہ قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، ایک ظالم، ایک مقتصد، ایک سابق بالخیرات۔ میدان محشر میں بھی تین طبقے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو یہ اسلام پہلا درجہ، ایمان اس سے اونچا درجہ، ان دونوں کو حسن اور اعلیٰ درجہ دینے والا احسان تیسرا درجہ۔ ہاں یہ تینوں کو جوڑ کر ہم بیان کر سکتے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بات کو سمیٹوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تینوں لوگ ہیں، اور وَذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور آگے کی آیت میں اس کے آخر میں انہوں نے جو لطائف بیان کیے ہیں، اس میں اس آیت کے بعد امت محمدیہ کے لیے ایک بہت فضیلت کی چیز ہے جو ہم پڑھیں گے۔ ہم آگے بڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 6 میں یہ جیسے قرآن کو اختیار کرنے والے تین طبقات ہیں، ایسے ہی کافروں اور متقیوں دونوں کی جزا آگے کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ بڑا بہترین پیرایا ہے، ہم لوگ اس کو خطبات اور خطابات میں سنتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے ترجمہ کروں سرسری طور سے۔ اس میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ہے اس کا، والذین کفروا، ہاں ثم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جزا بتاتے ہوئے ان آیتوں میں کہا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ ہمیشہ کے باغات میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یحلون فیہا اساور من ذہب، جس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، جس میں موتی جڑے ہوں گے، ولباسہم فیہا حریر، اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یہ چیزیں جو دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، جنت میں ان کو پہنائی جائے گی، اور جنت کی یہ چیزیں اعلیٰ ہوگی، جنتی ہوگی، دنیا کی چیزوں سے بہت اعلیٰ، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، حزن کو دور کر دیا۔ یہاں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے سلف میں سے بعض لوگوں کا، ہاں
وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں غم ہونا چاہیے، دنیا میں حزن و ملال کا شکار جو بندہ نہیں ہوتا تو وہ بہت خوش قسمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھگت رہا ہے، اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھگت رہا ہے یا اس کے درجات اللہ بلند کر رہا ہے؟ یہ بات سلف نے کہا کہ یہ دیکھو جنت میں جانے والا کہے گا کہ اس اللہ کے لیے تعریف ہے جو جس نے ہم سے حزن کو، ملال کو، دکھ کو دور کر دیا۔ اس کا مطلب جنتیوں کو دنیا میں دکھ رہے گا، حزن و ملال رہے گا۔ تو حزن و ملال رہنا ٹینشن پریشانی کی بات نہیں ہے، حزن و ملال کے ساتھ آپ ایمان کے تقاضوں سے ہٹ جائیں، یہ پریشانی کی بات ہے۔ ورنہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں کہ حزن کو دور کر دیا، مطلب جنت دنیا میں ان کو دکھ تھا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقین پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ بخشنے والا یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا، اس کو معاف کر کے جنت دی، اور شکور اس لیے ہے ہماری قدردانی کرنے والا کہ ہم نے تھوڑا عمل کیا اور اس سے بڑھ کر ہم کو اجر و ثواب دیا۔ ہاں، الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں قائم رہنے والی جگہ، مقامی جگہ پر اس نے ہم کو وارد کیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ ہمارے عمل تو بہت کمتر تھے، اس کا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہم کو یہ اعلیٰ مقام دیا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ اس میں ہم کو نصب، تکلیف اور مشقت، تھکن آتی ہے، اور نہ ہی خستگی اور شکستگی، یعنی نہ ظاہر میں ہم تھکتے ہیں نہ اندر سے ہم کو مایوسی ہوتی ہے، کسی چیز سے اکتاہٹ اور بوریت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یہاں تک جنتیوں کے، متقیوں کے بدلے کا ذکر ہے۔ آگے کی آیتوں میں برے لوگوں کا، کافروں کی جزا ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، ڈامر سے زیادہ کالی، ہاں، انتہائی شدید آگ۔ لا یقضی علیہم، وہاں ان کا کام تمام نہیں ہوگا، ان کو موت نہیں آئے گی، فیموتوا، کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہ، نہ موت آئے گی اور نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی آئے گی۔ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ عادت پڑ جائے گی، جل لیں گے، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کے آیتیں کہتے ہیں کہ اضافہ ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم ہر کافر اور ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا، یہ جہنمی اس جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگار ہمیں نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال سے ہٹ کر جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ تو نے بھیجا تو ہم نے شرک کیا، بدعت کیا، خرافات کیا، تیرے رسول کی نافرمانی کی، اب ایسا نہیں کریں گے، ہم اب اچھا عمل کریں گے۔ تو جواب ملے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ یعنی ہم کو جو موقع ملا ہے، عمر ملا ہے، یہ ہمارے خلاف حجت ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، پیغمبر بھی آئے تھے، پیغمبر کے بعد اس کے وارثین علماء کرام آئے جو اللہ کی کتاب کو اب تک پہنچا رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ فذوقوا، لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دونوں کی جزا کا تذکرہ کیا گیا۔ ہاں، اتنا مضامین کا ذکر کرنے کے بعد شیخ نے لطائف اور فوائد کا ذکر کیا۔ ہاں، میں بالکل سرسری طور سے 2 منٹ میں اس کو سمیٹتا ہوں انشاءاللہ۔ نمبر 1 یہ کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے کما حقہ وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، جو علم کے تقاضے پر جتنی بلندی پر ہوگا اس کے اندر اللہ کی خشیت اتنی صحیح، اتنی گہری اور حقیقی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جتنا جاہل ہوگا وہ اللہ سے اتنا بے خوف ہوگا۔ تو جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا وہ جاہل ہے، جو اللہ کے ڈر والا ہے وہ اللہ کا عالم ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ دنیا کی جتنی بھی تجارتیں ہیں سب میں نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں، سوائے اس تجارت کے جو اللہ کے ساتھ بندہ کرے، کیونکہ وہ نفع بخش ہی ہے ہمیشہ، اس میں کوئی خسارہ گھاٹا مندی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ چنانچہ آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 29 میں اس سورہ فاطر کی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جن لوگوں نے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اقامت کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے کھلے طور پر اور چھپے طور پر، سرًا و علانیہ، سرًا اور جہرًا، چھپ کر اور کھل کر خرچ کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، گھاٹا اور مندی کا سوال نہیں ہے۔ نمبر 3، بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہا
یہ بڑا پیارا جملہ ہے. جنات و عدنی، 3 لوگوں کا ذکر ہوا تھا نا کہ قرآن کے حاملین 3 طرح کے ہیں ہمارا امت محمدیہ. کچھ ظالم ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ سابق بالخیرات ہیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے گھمنڈ میں نہ پڑے، باذن اللہ کہا. یہاں اس کے بعد اللہ نے جو آگے ارشاد فرمایا جنات و عدنی یدخلونہا، تو علامہ شنقیطی کی یہ بات جو انہوں نے نقل کی کہ یہ جو آیت ہے جنات و عدنی یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات میں وہ داخل ہوں گے. یدخلونہا جمع کا صیغہ ہے، واو جماعت. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی، ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 امت کے 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد ظالم لنفسی، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ بات بیان کی ہے. تو کچھ علماء نے کہا کہ ہذہ الواو، یہ جو واو ہے نا یدخلونہا میں، کہ وہ ہمیشہ کے بعد میں باغات میں داخل ہوں گے. یدخلونہا میں جو واو ہے جمع کا، اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ اس میں شامل ہو رہی ہے، ظالم بھی، مقتصد بھی، سابق بالخیرات بھی، تینوں طبقات. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی قیمتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس واو نے تینوں قسموں کے لوگوں کے تعلق سے یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ تینوں طبقات جنت میں جائیں گے. امت محمدیہ میں جو قرآن کے وارث ظالم ہیں، مقتصد ہیں، ظالم سابق بالخیر، تینوں جنت میں جائیں گے. شرک کی شرط ہے کہ شرک سے بچے رہیں، شرک اور کفر اکبر سے. اس میں سابق بالخیرات بغیر حساب کے جائیں گے، مقتصد جو ہے وہ ہلکے پھلکے حساب کے بعد جائیں گے جو پیشی رہے گی صرف، اور جو ظالم ہیں ان سے حساب لیا جائے گا. تو یا تو سزا بھگت کے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں، بعد میں نکال کر جنت میں ڈالے جائیں، یا کچھ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزنش کے بعد جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں اور جنت میں داخل کیے جائیں. یہ 3 طبقات، تینوں طبقات جو قرآن کے وارثین ہیں وہ جنت میں جائیں گے بشرطے کہ شرک اکبر کفر اکبر نہ کریں. آخری بات جو انہوں نے کہ اللہم لا تحرمنا من فضلک، یہاں دعا بھی کی کہ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما. نمبر 4 اور آخری بات یہ انہوں نے کہی کہ کوئی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ تک کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رسولوں اور پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی فرمایا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے مگر اس میں نذیر گزرا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کے واقعات اور نام ہم پر بیان کیے، اور کچھ ایسے ہیں دوسرے انبیاء اور پیغمبر جن کے واقعات کو بیان نہیں کیا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قصے کو، واقعات کو ہم نے آپ پر بیان کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ ایسے رسول ہیں جن کے واقعات یا قصے کو ہم نے بیان نہیں کیا، ان کا ذکر آپ سے نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ قوت اور اختیار ہو کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش کرے سوائے اللہ کے حکم کے. یہاں میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو لوگ واقعات، فضائل اور بزرگان کے واقعات، صوفیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ میں کرامت ہے، وہ چاہیں تو کرامت کھیل سکتے ہیں. جو جوش میں آ گیا، جو خوش ہو گیا، کرامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایسی اور بھی دلیلیں ہیں. کسی بزرگ، کسی پیغمبر کے اپنے اختیار اور مشیت میں کرامت اور معجزے کا پیش کرنا نہیں ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے، جس پر چاہے، جس کے ہاتھ پر چاہے، جو معجزہ، جو کرامت چاہے گا وہ ظاہر کرے گا. یہ لوگ اپنی طاقت اور قوت نہیں رکھتے، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. وہی بات یہاں کہیں کہ کوئی رسول اللہ کی اجازت، اللہ کی توفیق، حکم کے بغیر کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب اللہ کا امر آ جاتا ہے، معجزہ وغیرہ پیش ہو جاتا ہے، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور ایسے مقام پر باطل پرست اللہ کی نشانی دیکھ لینے کے باوجود جب وہ اپنا باطل چھوڑ کر حق کو قبول نہیں کرتے تو پھر یہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.